عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ اس سے پہلی کلاس ہم لوگوں کی فعل ماضی اور فعل مضارع کے معروف صیغے دونوں کے بارے میں گزر چکی ہے۔ ہم نے فعل ماضی جس کو آپ پاسٹ ورب کہتے ہیں، اسی طرح پرفیکٹ ورب بھی کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ فعل مضارع جس کو آپ امپرفیکٹ ورب کہتے ہیں، جس میں آپ کے پریزنٹ ٹینس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فیوچر ٹینس دونوں شامل رہتے ہیں۔ ان کی گردان، ان کے کنجوگیشن اور ان کے جو 14 صیغے آتے ہیں ان کے بننے کے طریقے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ اب آج کی کلاس میں وہی ہمارا جو فعل ماضی اور فعل مضارع ہے اس کو ہم مجہول کی شکل میں، یعنی اس سے پہلے جو دونوں گزرا ہے وہ معروف تھا جس کو آپ ایکٹیو وائس کہتے ہیں انگلش میں، اور اسی کے ساتھ آج جو ہم پڑھیں گے یہ فعل مجہول جس کو آپ پیسیو وائس کہتے ہیں۔ انگلش میں ایکٹیو وائس، پیسیو وائس کا ایک قاعدہ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ آج ہم اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے انگلش لینگویج کو سامنے رکھ کے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا عربک میں پیسیو وائف جو پیسیو والے ورب ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، یعنی فعل مجہول کس طرح بنتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہوں یا مضارع ہوں۔ تو ہم لوگ کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ دکھ رہی ہے، اس میں اوپر آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے آپ لوگ اگر نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیے، یہاں سے آپ کو لنک بھی ملتی ہے، اسی کے ساتھ جو پی پی ٹی کے ساتھ آپ کی کلاس لی جاتی ہے اس کی پی ڈی ایف بھی وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور کلاس اگر اچھی لگ رہی ہے، ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے اس کو بھی آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ دوستوں کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح عربک لینگویج بالکل بیسک سے ایڈوانس لیول تک سکھائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے ہم آج کیا پڑھیں گے، پیسیو ورب، یعنی ایسے فعل جو مجہول ہوتے ہیں، یعنی الفعل المجہول کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیے ہم نے دو فعل پڑھا تھا، ایک فعل ماضی جس کو ہم پرفیکٹ یا پاسٹ ورب کہتے ہیں، اس میں حرف اصلی 3 تھے۔ کتنے تھے؟ 3۔ ایک آپ کا فا کلمہ تھا، ایک آپ کا عین کلمہ تھا، ایک لام کلمہ تھا، ایک شروع میں، ایک میڈل میں، ایک آخر میں جو ریڈیکل، یعنی ایسا لیٹر، ایسا حرف جو حمزہ اور اسی کے ساتھ ساتھ حرف علت یعنی واول سائن، یعنی واو الف یا نہ ہو، اس کو ہم حرف اصلی کہتے ہیں۔ تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہم نے پڑھا تھا فعل۔ پھر اس کو جب ہم مضارع میں لے گئے تھے تو مضارع میں علامت مضارع ہم نے 4 پڑھی تھی۔ کتنی پڑھی تھی؟ 4۔ اس میں سے ایک یا تھی، یا جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یا جو ہے 4 میں آتی ہے۔ دوسری علامت آپ کی تا تھی جو کہ 8 صیغے میں آتی ہے۔ آپ اگر
इससे पहली फ़ेल मुज़ारे वाली क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है। और दो और अलामतें मुज़ारे हैं, एक अलिफ है जिसको आप हमज़ा भी कह सकते हैं, दूसरा नून है। तो अलिफ यानी वाहिद मुतकल्लिम के लिए और नून आपके जमा मुतकल्लिम के लिए। तो अलामतें मुज़ारे 4 है, ये शुरू में लाते हैं, आपको मालूम है। और उसके बाद आखिर में कुछ ऐसे सेगे हैं जिसमें जो लाम है उस पर पेश आएगा ज़म्मा, और उसी के साथ आपके 4 नून एराबी हैं जिस पर अलिफ और नून पे कसरा आता है, और 3 जो है ऐसे नून हैं जिन पर फतहा आता है, और 2 नून आपका नून निस्वा यानी नून जिसको आप कहते हैं नून निस्वा, ऐसा नून जो किसी हालत में साकित नहीं होता, जो कि अलामत तानीस पे दलालत करता है, अलामत तानीस की तरफ इशारा करता है। तो आज हम देखेंगे इसी फ़ेल माज़ी और मुज़ारे को हम मजहूल यानी पैसिव वर्ब किस तरह बनाते हैं। तो देखिए, इसको आप मिसाल देख करके समझ गए होंगे। ये आपका फ़ाला था, फ़ाला से हमने क्या किया, फ़ुइला। अब इसी एग्जाम्पल से हम एक कायदा निकालेंगे कि एक्टिव से यानी मारूफ से मजहूल बनाने के लिए माजी के सिगे को हम फ़ा कलिमा को यानी जो पहले आता है उसको क्या कर देते हैं, उस पर पेश देते हैं यानी ज़म्मा देते हैं, और जो बीच वाला है जो मिडिल रेडिकल है जिसको आप आइन कलिमा कहते हैं उसको क्या देते हैं, आप उस पे ज़ेर देते हैं, और लाम जिस तरह था उसी हालत में उसको छोड़ देते हैं। तो आपका फ़ाला था, फ़ाला आप पढ़ चुके हैं। अब फ़ाला से फ़ुइला, हमेशा याद रखिएगा कोई भी वर्ब आ जाए अगर उसको आपको पैसिव यानी मजहूल बनाना है तो शुरू वाला जो लेटर आएगा उसको आप पेश दे दीजिएगा, और जो मिडिल वाला है उस पर ज़ेर दे दीजिएगा। इसी पैटर्न पर सारे वर्ब जितने हैं हरफ असली वाले सब की गर्दान, सब की कंजुगेशन इसी तरह होगी। जैसे आप मिसाल से समझें, फ़ुइला है, अब इसकी पूरी गर्दान 14 सेगे उसी तरह होंगे। फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना। आगे चलें, देखिए, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। हम मारूफ में क्या पढ़े थे, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। अब उसी को हमने फ़ुइला बनाया। अब फ़ुइला को सारे सेगे 14 सेगे उसी पैटर्न पे सारी गर्दानें होंगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और उसका मूड जिस तरह आपका मारूफ का था, यानी ये आपका फ़ुइला क्या हुआ, आपका फ़ुइला आपका सिंगुलर है, मैस्कुलिन है थर्ड पर्सन के लिए, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब। ये क्या है, तस्निया मुज़क्कर गायब यानी थर्ड पर्सन के लिए। फ़ुइलू जमा मुज़क्कर गायब। फ़ुइलत, फ़ुइलत का क्या होगा, वाहिद मुअन्नस गायब, क्योंकि गायब पहले थर्ड पर्सन अरबिक में आते हैं। 3 हो गए आपके मुज़क्कर के यानी मैस्कुलिन के, उसके बाद 3 क्या आएंगे, फेमिनिन के। फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, दूसरा तस्निया है, तीसरा प्लूरल यानी जमा है, यानी जमा मुअन्नस गायब। अब हम इसी के साथ साथ मुज़ारे को भी देख लें, मुज़ारे को भी समझ लेते हैं। देखिए, मुज़ारे को क्या था, मुज़ारे बनाने का कायदा हमने सीखा था कि कुछ तो हम शुरू में यानी प्रीफिक्स के तौर पे शुरू में जिसको आप उपसर्ग कहते हैं यानी साबिका के तौर पे अलामत मुज़ारे को लाते हैं, और
आखिर में कुछ ऐसे सेगे हैं जिसमें अलिफ और नून को बढ़ाते हैं, और इसी के साथ साथ 5 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ लाम पे पेश रहता है, आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। तो इसको किस तरह से आप मजहूल बनाएंगे? इसको मजहूल बनाने का तरीका यह है कि आपका जो अलामत मुजारे है, अलामत मुजारे कितने हैं? ता है, या है, ता है, अलिफ है, नून है। सारे अलामत मुजारे को हम पेश दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पेश, जिसको आप कहते हैं ज़म्मा। जिस तरह माजी में भी पहले हर्फ को हम क्या दे देते हैं? फा कलिमा को पेश। और आइन कलिमा को, आइन कलिमा क्या है? अब देखिए, जैसे ये है या, तो आपकी या क्या हो गया? या आपका अलामत मुजारे है। फिर फ़आला था, तो आइन कलिमा क्या बनेगा? आइन जो बीच में है यही मिडिल वाला रेडिकल बनेगा। इसको हम क्या दे देते हैं? फतहा। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, अगर वो फतहा पहले से है तो फतहा छोड़ देंगे, अगर फतहा नहीं है तो फतहा हम देंगे। इसी तरह मुजारे, इसी तरह माजी का भी है, यानी आइन कलिमा को वहाँ कसरा देंगे यानी जेर देंगे, और शुरू में पेश दोनों में आएगा। अब जिस तरह मुजारे मारूफ की गर्दान थी, इसी तरह इसकी भी गर्दान होगी। देखिए, जैसे युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, आपको मालूम है अलामत मुजारे 4 में जो है या आता है। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, अलामत मुजारे 4 आ गया। उसके बाद आपके 8 क्या आएंगे? ता आते हैं। जैसे देखिए, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना। आगे हम चलते हैं, देखिए, फिर हम हाजिर में पहुंच जाएंगे। तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, यानी हाजिर के 6 सेगे, वाहिद या वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर हाजिर, और इसी तरह मुअन्नस हाजिर, 6 सेगे वो हो गए। और शुरू के जो है मुअन्नस के 2 सेगे, मुअन्नस यानी वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, दोनों में क्या था? ताता था। तो अलामते जो मुजारे था 8 सेगे में आ गए, एक उफ़अलु, नुफ़अलु, एक अलिफ और नून था, उसी तरह आएगा। अब हमको बस यही एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है? कि शुरू में हम पेश देंगे और आइन कलिमा पे फतहा देंगे, और गर्दान उसी तरह होगी। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलु। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। अब हम आगे चलते हैं। अब अगले वाले टेबल में हम देखेंगे कि आपके जो 14 सेगे हैं सबको एक ही टेबल में ला करके दिखाने की कोशिश की गई है। ऊपर देखिए आपका मूड है, और फेले माजी है, ये फेले मुजारे है। मैंने इसका कायदा बता ही दिया है कि माजी में क्या आएगा? फा कलमा पे पेश, मुजारे में भी अलामत मुजारे पे पेश। यहाँ आइन कलमा पे माजी में जेर आएगा और मुजारे में ज़बर आएगा, यानी फतहा आएगा, यहाँ कसरा आएगा। अब एक मरतबा इसकी गर्दान देख लेते हैं। फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलू, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलति, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। युफ़अलु का युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु।
امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے معروف والی کلاس دیکھی ہے ماضی و مضارع کی تو اس کو سمجھنا بالکل آسان رہے گا آپ کے لیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم کو اس میں کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کا انالائز کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے وہ عربک ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ اردو ہو، ایکٹیو وائس جب وہ معروف رہے گا تو اس کا ایک ڈوئر ہوگا، یعنی کوئی بھی کریا ہوگی، کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا تو اس کا کوئی کرنے والا ہوگا جس کو آپ فاعل کہتے ہیں، یعنی ڈوئر کہتے ہیں۔ اور اس کو مینشن کرنا معروف میں کمپلسری ہے۔ کیوں؟ معروف میں اگر آگے کوئی ڈوئر موجود نہیں ہے تو اس میں ہڈن رہتا ہے، جیسے یفعلو میں ہوا، یفعلانی میں ہما۔ آپ نے پورا معروف میں دیکھا ہے 14 میں 14 اس کے جو فاعل ہیں یعنی ڈوئر ہیں ہڈن رہتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ ہے پیسیو وائس کا، یعنی مجہول کا۔ مجہول میں ڈوئر کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں اور جو مفعول بھی ہے اس کی جگہ پہ مفعول بھی نائب فاعل بنتا ہے، یعنی فاعل کا ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ کیا؟ یعنی جو آپ کا آبجیکٹ ہے وہی فاعل کی جگہ پہ واقع ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ پیسیو وائس میں۔ یعنی اگر آپ انگلش لینگویج جانتے ہیں پہلے سے تو آپ کو ایکٹیو اور پیسیو معلوم ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں اور کن کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ جو ایکٹیو وائس ہے اس کو ہم عربک میں کیا کہیں گے؟ اس کو فعل للمعلوم یعنی فعل معروف کہتے ہیں، اور پیسیو وائس میں اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فعل معروف، فعل مجہول، فعل معروف یعنی ایکٹیو، فعل مجہول یعنی پیسیو۔ اور فعل ماضی اور مضارع اس کی جو گردانیں ہیں اس کو ہم نے پہلی کلاسیں میں اچھے سے دیکھ لیا ہے، اس کی گردان کو، اس کے کنجوگیشن کو سمجھ بھی لیا ہے، وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں ہم کیا سیکھیں گے؟ مجہول۔ دیکھیے کوئی فعل، فعل مجہول یعنی پیسیو وائس اس وقت بنے گا جبکہ وہ ٹرانزیٹیو ورب ہو۔ آپ نے انگلش میں بھی پڑھ رکھا ہے کہ ورب کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ٹرانزیٹیو ورب، ایک ہوتا ہے انٹرانزیٹیو ورب۔ ٹرانزیٹیو ورب اس کو کہتے ہیں جو فعل متعدی ہوتا ہے، یعنی ایسا جملہ، ایسا سنٹینس جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو، جس کو آپ ہندی میں کہیں گے کرم کی بھی ضرورت پڑے۔ ایسا ورب، ایسا فعل، ایسا کریا جو کرتا کے علاوہ یعنی فاعل کے علاوہ یعنی ڈوئر کے علاوہ آبجیکٹ کو بھی چاہتا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی یعنی ٹرانزیٹیو ورب۔ اور ایسا ورب جو ٹرانزیٹیو ہوگا وہی آپ کا مجہول بنے گا، وہی آپ کا پیسیو بنے گا، کیونکہ پیسیو میں جو ڈوئر کس کو ہم بناتے ہیں؟ مفعول کو۔ اگر وہ ورب آپ کا انٹرانزیٹیو ہے، فعل لازم ہے جو صرف فاعل ہی پہ پورا ہو جائے، جس میں مفعول آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم پیسیو میں نہیں لے جائیں گے۔ آپ انگلش میں بھی یہی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ٹرانزیٹیو ہے تب تو اس کو پیسیو نہیں بنائیں گے، اگر وہ ٹرانزیٹیو ہے تو پیسیو بنائیں گے، اور اگر انٹرانزیٹیو یعنی فعل لازم ہے تو اس کو نہیں بناتے ہیں، کیونکہ اس کو کرم کی، اس کو آبجیکٹ کی، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس باریکی کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ آپ سب کو مجہول ہی بناتے چلیں۔ مجہول اسی کو بنائیں گے جو فعل آپ کا کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا، یعنی ٹرانزیٹیو ورب ہوگا۔ امید ہے کہ اس کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے بچے اردو بیک گراؤنڈ کے ہیں،
اس لیے ایک سلائیڈ میں نے اردو کی رکھی ہے کہ ماضی مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے. اس کو میں نے ٹیبل ہی میں بتا دیا ہے. اس طرح بناتے ہیں کہ پہلے حرف کو پیش دے دو، یعنی پہلے حرف کو آپ ضمہ دے دو، دوسرے حرف پر زیر. ہم نے بتایا تھا کہ ماضی میں زیر ہی دیا جائے گا. اگر زیر پہلے سے ہو تو اس کو اپنے حالت پہ زیر رہنے دو، فعل مجہول بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلا، نصر سے نصرا، شرب سے شربا. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے بارے میں نے سلائیڈ ہی میں آپ کو اس کا قاعدہ بتا دیا ہے. اب دیکھیے یہی چیز آپ کو اس سلائیڈ میں بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ جو مجہول ہے اس کا ایک کامن پیٹرن ہے. اس کا ایک کامن پیٹرن ہے. اسی پیٹرن پہ مجہول بنایا جاتا ہے. کیا ہے پہلا؟ آپ کو معلوم ہے فا کلمہ جو ریڈیکل ہے اس کو ہم ضمہ دیں گے، یعنی پیش دیں گے، اور بیچ والے کو کسرہ دیں گے. لام کلمہ پہ فتحہ ہے تو فتحہ آئے گا. فعلا تھا تو فعلا ہوا. وہی چیز کہی جا رہی ہے. اور یہ پیٹرن کیا ہے؟ یونیورسل ہے. یعنی پورے سنسار میں، پورے ورلڈ میں جو بھی کہیں بھی اگر آپ کو فعل ماضی کو مجہول بنانا ہے تو آپ شروع میں کیا دیں گے؟ پیش دیں گے اور بیچ میں زیر دیں گے. جیسے آپ مثال کے طور پہ فتحہ ہے، فتحہ سے فتحہ، سمیہ سے سمیہ. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ معروف کے 14 صیغے آتے تھے اس کے کنجوگیشن کے، تو اسی طرح مجہول کے بھی 14 آئیں گے اور ہر ایک کا الگ الگ پیٹرن آئے گا اور اس کا سیمبل بھی الگ ہوگا. جیسے فعلا تھا، میں نے پڑھا بھی ہے، ابھی ٹیبل میں دیکھا بھی ہے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے فعلتن پلورل ہے، فیمینین ہے، سیکنڈ پرسن ہے. اسی طرح سب کا موڈ الگ الگ آئے گا. فعلتا سنگولر ہے، میسکولین ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یعنی حاضر کے لیے ہے. اب دیکھیے اب فعل مضارع کا کیا قاعدہ تھا، میں نے آپ کو سلائیڈ ہی میں بتا دیا ہے کہ جو علامت مضارع آپ کی ہے 4 ہے، الف، تا یا نون، جس کو آپ ٹرک کے طور پہ اتینا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتینا. اس لیے اسی کو فالو کیا گیا. اتینا. ان کو ہم کیا دیں گے؟ ضمہ، یعنی پیش. اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عین کلمہ، اس پر کیا دیں گے؟ زبر، یعنی فتحہ آپ کا بن جائے گا. آسان ہے. جیسے یفعلو سے یفعلو ہو گیا، یعرفو سے یعرفو ہو گیا، ینصرو سے ینصرو ہو گیا. بالکل آپ کا آسان ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے معروف والی کلاس کی ہے تو اس کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. یہی چیز آپ کو جو ہے اس سلائیڈ میں بھی کہی جا رہی ہے کہ یفعلو کے وزن پر بنتا ہے. پہلا کیا شروع میں آئے گا؟ فعل مضارع کا علامت مضارع جو 4 ہے اس کو کیا ہم دیں گے؟ ضمہ دیں گے. فا کلمہ واو لیس، یعنی اس پر جزم یعنی سکون آتا ہے، جیسے یفعلو. اس کے بعد عین کلمہ پہ فتحہ، وہاں عین کلمہ پہ کسرہ، یہاں فتحہ. بس آخری والے پہ ضمہ دیں گے. لام پہ اگر لام رہے گا تب ضمہ دیں گے. جو 5 صیغے ہیں جس میں لام رہتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جیسے آپ کے 9 ایسے ہیں جس میں لام رہتا نہیں بلکہ نون آتا ہے. 4 میں کسرہ، 3 میں فتحہ، 2 تو علامت تانیث ہے. تو وہی چیز کہی جا رہی ہے. اب فعل مجہول کے جو یونیورسل پیٹرن بتایا جا رہا ہے کہ یہی پیٹرن پورے ورلڈ میں لاگو ہوگا. کہیں کی بھی عربک ہو یہی پیٹرن ہوگا. یفتحو سے یفتحو، یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو بنے گا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے فعل
ماضی کے بارے میں بھی دیکھا، فعل مضارع کے بھی بارے میں بھی دیکھا۔ اب آگے کیا ہے، آپ کو معلوم ہے مضارع اگر مجہول ہے اس کے بھی 14 سیغے آتے ہیں۔ تو جب 14 سیغے آتے ہیں تو سب کے سیمبل الگ الگ ہوں گے ہی۔ تو وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ ماضی کی طرح مضارع مجہول کے بھی کنجوگیشن میں الگ الگ پیٹرن، جیسے یفعلون جمع مذکر حاضر، یہ دیکھیے لکھا ہے، تفعلین واحد مؤنث حاضر۔ اچھا، اب آگے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، ہر ایک زبان کی الگ الگ نزاکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے انگلش لینگویج میں اگر اکثر سنٹینس آپ کو کے پیسیو وائس میں ملے گا، کیونکہ وہاں اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کام کیا ہوا ہے، یعنی کریا کیا ہوئی ہے، عمل کیا ہوا ہے، اور عمل وہ کس نے کیا ہے، اس چیز کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، کس میں، انگلش لینگویج میں۔ تو اکثر جب کوئی ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے عربک سے انگلش سے میں، عربک میں تو ہم ایکٹیو یعنی معروف یوز کرتے ہیں، جب اس کو انگلش میں لے جاتے ہیں تو اس کو مجہول بنا دیتے ہیں، کیونکہ انگلش میں مجہول یعنی پیسیو کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کام کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، کام کیا ہوا ہے اس کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ پیسیو کا استعمال عربک میں کم ہے، انگلش میں زیادہ ہے، اور پریفیبل، جیسے ایک مثال دی گئی ہے، the rose was planted by the president، یعنی راشٹرپتی کے ذریعے، یعنی صدر کے ذریعے، صدر جمہوریہ کے ذریعے گلاب کے پھول کو لگایا گیا۔ تو کیا کام کیا گیا، اس کو بتانا انگلش لینگویج میں زیادہ امپورٹنٹ۔ تو کیا کہا گیا، the rose was planted، یعنی روز کو لگایا گیا، کس نے لگایا، تو بائی کر دیا۔ اب اسی کو جب آپ عربک میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، غرس الرئیس، غرس فعل ہے، الرئیس فاعل ہے، کس کو، الوردہ، یعنی گلاب کے پھول کو صدر نے لگایا۔ امید ہے کہ اس باریکی کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو معروف سے مجہول بنانے میں جو بھی باریکیاں تھی ہم نے سب کو سیکھ لیا، بس ایک مرتبہ ریکیپیچولیشن میں آپ کو کرا دیتا ہوں کہ معروف کے بھی چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو سب کے 14 سیغے آئیں گے۔ ماضی میں فا پہ پیش، عین کلمہ پہ زیر، مضارع میں علامت مضارع یعنی شروع میں پیش اور عین کلمہ پہ یعنی آخری حرف سے پہلے حرف پہ کیا آئے گا، زبر، اور ساری چیزیں اسی طرح ہوں گی۔ تو آج کی کلاس امید ہے کہ بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ لوگوں کو سمجھ میں پوری طرح آیا ہوگا۔ اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایکسرسائز کرائی جائے گی، تاکہ جو کچھ ہم نے مجہول کے بارے میں پڑھا ہے اس کو ہم پوری طرح 100% گراسپ کر لیں، اپنے اندر پوری طرح سما لیں۔ اس کے لیے اگلی کلاس آپ کی ایکسرسائز کی ہوگی۔ تو کلاس ختم کرنے سے پہلے ٹیلی گرام چینل اس سلائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں سے آپ کو PDF مل سکتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر کے جائیں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ۔